رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ناظرین گرامی قدر، آج شب قدر کے حوالے سے آپ ناظرین کی سماعتوں کی نظر کچھ جملے کرنا چاہ رہا ہوں۔ خالق لم یزل اپنی مقدس اور لا ریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا علم ہے، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو اس رات کی جو عظمت ہے، اس رات کو شب قدر کو لیلۃ القدر بھی کہا گیا ہے، لیلۃ البرکت بھی کہا گیا ہے، لیلۃ التوبہ بھی کہا گیا ہے، لیلۃ الطہور بھی کہا گیا ہے۔ یہ سارے نام اس رات کو کیوں دیے گئے؟ قدر برکت والی، قضاء و قدر والی رات، لیلۃ الطہور پاکیزگی کی رات۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان اس رات استغفار کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکتا ہے۔ اور اس رات کو لیلۃ البرکہ، برکت کی رات کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات جو کہ خود آیہ مجیدہ میں خداوند متعال وضاحت فرما رہا ہے کہ اس رات کا ایک عمل 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کام ایک کیا جاتا ہے لیکن خداوند متعال اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس رات میں خداوند متعال آئندہ سال کے متعلق جو روایات میں ملتا ہے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس رات میں خداوند متعال آئندہ پورے سال کے انسان کی رزق، اس کی قضاء، اس کی خیر و برکت، تمام امور اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ اور پھر خداوند متعال جو ارشاد فرما رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور صرف فرشتے نہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ اور کب تک نازل ہوتے ہیں؟ صبح صادق طلوع ہونے تک۔ اور نازل ہو کر جاتے کہاں پہ ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ کی طرف سے ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور کہاں پر آتے ہیں؟ یقیناً جب امر لے کر آتے ہیں تو اور کہیں نہیں جاتے، وہ فرشتے امر لے کر صاحب الامر کے پاس آتے ہیں، صاحب العصر کے پاس آتے ہیں، امام زمان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات کو انسان کو بیدار ہو کر
اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں بسر کرنا چاہیے، کیونکہ شب قدر کی جتنی راتیں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری طاق راتوں میں سے تلاش کرو کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام عالم اسلام 21، 23، 25، 27 میں سے کسی رات کو شب قدر کی رات کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں 19، 21، 23 ان میں سے شب قدر کی رات ہے، اور ہمارے اہل تسنن بھائیوں کے نزدیک زیادہ جو روایات قوی ہیں وہ 27ویں کی رات کے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہیں وہ 23ویں کی رات کے ہیں کہ یہ شب قدر کی رات ہے۔ اور ایک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لقب بھی جو ہے وہ بھی شب قدر ہے، کہ آپ کیا جانیں شب قدر سے مراد ہمارے دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر میں یہ کہوں تو یہ بات بالکل بے جا نہیں ہوگی کہ خداوند جب بھی کسی مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھا جائے کہ خدا نے یہ عظمت اس رات کو کیوں دی، اتنی عظیم یہ رات کیوں ہو گئی، برکتوں والی رات، فضیلتوں والی رات، گناہوں کے معاف ہونے کی رات، انسان کے درجات کی بلندی کی رات، اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے مرحومین کو اس رات میں یاد کرو، استغفار زیادہ کثرت سے کرو، وسعت رزق کی دعائیں کرو۔ یہ ساری عظمتیں اس رات میں آپ خلوص کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو جائیں تو خداوند متعال آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ اس رات میں فقط 2 رکعت نماز پڑھی جانا، فرماتے ہیں کہ یہ 2 رکعت جو نماز ہے یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب کسی سے بھی سوال کیا جائے کہ یہ عظمت کیا، تو ایک ہی جواب دیا جاتا ہے کہ اس کو عظمت اس وجہ سے ملی کہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو یقیناً پھر مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ جس مہینہ میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ باقی مہینوں سے افضل، جس شہر میں قرآن نازل ہوا وہ شہر باقی شہروں سے افضل، اور جس ذات گرامی پر قرآن نازل ہوا وہ ذات باقی ذاتوں سے افضل۔ بلکہ اگر یوں کیوں نہ عرض کروں کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ باقی مہینوں جیسا نہیں، جس شہر میں قرآن نازل ہوا وہ شہر باقی شہروں جیسا نہیں، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات باقی راتوں جیسی نہیں، تو جس ذات مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا وہ ذات مصطفیٰ کتنی عظیم ہوگی، وہ باقی شخصیات جیسی قطعاً نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال نے اپنے حبیب کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، اور یہ قرآن مجید کی عظمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ظاہری طور پر 23 سالوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور ایک طرف ہے کہ قرآن مجید ایک رات میں نازل ہوا شب قدر میں۔ تو ہم بھی تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے، اور ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں کہ جب یہ چیپٹر آتا ہے کہ قرآن مجید 23 سالوں میں نازل ہوا تو وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، متذبذب ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف تو ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، اور دوسری طرف ہے کہ 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا، ان دونوں میں سے صحیح کون سی بات ہے؟ تو اس کو میں ایک جملے میں بند کر کے اپنے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ یقیناً دونوں باتیں درست ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد یہی فرما رہے ہیں کہ یقیناً قرآن مجید جو لوح محفوظ پہ محفوظ ہے، لوح محفوظ پر سے قلب مصطفیٰ پر قرآن ایک رات میں نازل ہوا، اور قلب مصطفیٰ سے زبان مصطفیٰ سے ہو کر امت مصطفیٰ تک 23 سالوں میں قرآن مجید پہنچا۔ تو یقیناً
جب اس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، اس رات میں کیا جانے والا عمل 1000 مہینوں کے عمل سے افضل، تو پھر اگر یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا یہ ہے صامت قرآن، صامت قرآن جس رات میں اترے، اگر وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاتی ہے تو جس فاطمۃ الزہرا کی گود میں 11 ناطق کے قرآن اترے ہوں گے وہ گود کتنی عظیم ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے ان کو بھی شب قدر سے تعبیر کیا گیا، اور اس شب قدر کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ انسان شمار میں نہیں لا سکتا، اور خداوند متعال نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ شب قدر کی سعادت اور عظمت عطا فرمائی ہے، اور ہم سب کو شب قدر کے اعمال ضرور بجا لانے چاہیے، کثرت سے 70 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، زیادہ نہیں تو کم از کم 2 رکعت نماز شب قدر کی ضرور ادا کی جائے، جس کی دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد کے بعد کم از کم 7 مرتبہ سورہ قل هو احد کی تلاوت کی جائے، سب سے پہلے شب قدر کا غسل کیا جائے، 2 رکعت نماز ادا کی جائے، 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تلاوت کی جائے، زیارت امام حسین پڑھی جائے، اس کے علاوہ عمل قرآن کیا جائے۔ کیوں کہ اس رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات روایت فرماتی ہیں کہ سید الانبیاء یہ ساری رات ہمیشہ جاگ کر بسر کرتے تھے، اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شب قدر ہمیں بیدار رہ کر بسر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور پتہ نہیں کہ اس شب میں وہ کون سی ایسی ساعت ہو کہ جس ساعت میں انسان کی زندگی، اخروی زندگی، سابقہ تمام زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، آئندہ اور اخروی زندگی اس کی جو ہے وہ بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور شب قدر میں ضرور دعائے جوشن کبیر کو پڑھا جائے، کیونکہ ذکر کرنا ہے نا، تو لوگ تو اللہ رب العالمین کے 99 نام بتاتے ہیں، لیکن یہ جو دعائے جوشن کبیر ہے، جوشن کبیر کی 100 فصلیں ہیں، اور ہر فصل میں کم از کم 10 اللہ رب العالمین کے اسماء گرامی یعنی نام درج کیے گئے ہیں، تو یہ ہمیں 1000 نام تعلیم دیا گیا ہے۔ شب قدر میں جو جوشن کبیر پڑھتا ہے 1000 نام سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے بندے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے بندہ خدا، اللہ کی بارگاہ میں تیرے آنے میں دیر ہے، تیرے لوٹنے میں دیر ہے، اس کریم کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ تو اس لیے آئیے ہم سب مل کر شب قدر میں اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائیں، اپنے سابقہ گناہوں پہ پشیمان ہوں، اور آئندہ گناہوں نہ کرنے کا اس کی بارگاہ میں یہ وعدہ و اقرار کریں، تو یقیناً وہ ذات غفور الرحیم ہے۔ ہم سب کو اس جوشن کبیر کے صدقہ میں، شب قدر کے صدقہ میں خداوند متعال ہمیشہ انشاءاللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ دعا ہے کہ خداوند متعال اس شب قدر کو ہم سب کے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے بخشش کا ذریعہ قرار فرمائے، اور آئندہ سال آنے والا جو ہے اس کے لیے ہم سب کے لیے باعث کرامت، باعث عظمت یہ شب قرار فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔